بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مشہور مستشرق، ماہر اقبالیات اور ماہر ایرانیات پروفیسر ڈاکٹر این میری شمل کی حیات و خدمات پر بات کریں گے۔ میری شمل 7 اپریل 1922 کو جرمنی کے شہر ایرفورٹ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والدین کیتھولک عیسائی تھے۔ انہوں نے میری شمل کو مذہبی تعلیم بھی دلوائی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں برلن یونیورسٹی بھیج دیا گیا۔ برلن یونیورسٹی میں انہوں نے فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کی تعلیم حاصل کی۔ عربی کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ان کا تعارف قرآن مجید سے ہوا اور قرآن پاک سے ان کو لگاؤ ہو گیا، اور قرآن پاک کا ایک پارہ بھی انہوں نے حفظ کیا، اور بھی بہت سی آیات ان کو یاد تھیں۔ اس کے بعد ان کو عربی کی تعلیم کے دوران اسلامک سیویلائزیشن سے ان کو بہت دلچسپی پیدا ہو گئی، اور 1941 میں صرف 19 سال کی عمر میں انہوں نے مملوک مصر میں خلیفہ اور قاضی کے رتبے کے عنوان سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ عربی اور فارسی چونکہ زبانوں پہ ان کو عبور حاصل تھا، اس لیے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جرمنی کی وزارت خارجہ میں انہوں نے مترجم کے فرائض بھی انجام دیے۔ 1951 میں انہوں نے ایک اور اہم موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی۔ 1953 میں یہ ترکی آ گئیں اور انقرہ یونیورسٹی میں تاریخ اسلام کی پروفیسر کے طور پر ان کی تعیناتی ہو گئی۔ یہاں پر یہ 5 سال رہیں۔ انقرہ میں قیام کے دوران انہیں اقبالیات کے مطالعے کا وہ موقع ملا۔ علامہ اقبال کی کتابوں سے یہ بہت متاثر ہوئیں، خاص طور پہ جو ان کا فارسی کلام تھا، اور سب سے مشہور اقبال کی جو کتاب ہے جاوید نامہ، اس کو پڑھ کے تو یہ بہت ہی متاثر ہوئیں، اور انہوں نے اقبال نامہ کا ترکی زبان میں ترجمہ کر دیا۔ بانگ درا اور پیام مشرق کا انہوں نے جرمنی زبان میں ترجمہ کیا۔ اسی طرح اقبالیات کا بہت زیادہ انہوں نے مطالعہ کیا اور ماہر اقبال کہلانے لگیں۔ انہوں نے جبریل کے پر کے نام سے کتاب لکھ کے علامہ اقبال کے جو مذہبی خیالات تھے ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد 1958 سے پاکستان میں ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، اور پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں انہوں نے تصوف، اقبالیات اور مشرقی علوم پر بہت اہم لیکچرز دیے، اور ان کی گرپ اقبال اور تصوف پر تھی۔ تو اس میدان میں انہوں نے بہت ہی علمی لیکچرز دیے۔ 1961 میں یہ جرمنی کی بون یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر ہو گئیں، اور پھر 1967 میں ہارورڈ یونیورسٹی میں اسلامک سیویلائزیشن کی یہ پروفیسر مقرر ہوئیں، اور وہاں پہ خدمات انجام دینے لگیں۔ پاکستان میں ان کی آمد کا سلسلہ اس دوران بھی جاری رہا، اور یہ اقبال کے حوالے سے انہوں نے جو کام کیا، اس کی وجہ سے پاکستان میں میری شمل وہ بہت مشہور ہو گئیں، اور پاکستانی لوگ ان سے محبت کرنے لگے۔ تو لاہور کی ایک سڑک کا نام میری شمل رکھ دیا گیا، اور یعنی پنجاب حکومت کا یہ بہت ایک بڑا فیصلہ تھا کہ لاہور کی ایک مشہور سڑک کو وہ میری شمل کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ اس پہ وہ بہت خوش تھیں، اور کہا کرتی تھیں کہ پاکستان کے لوگوں نے مجھ سے جو محبت کی ہے، اس کا یہ ثبوت ہے کہ میرے مرنے کا انتظار بھی نہیں کیا، اور مجھے یہ اتنی عزت دی اور میرے نام سے اس روڈ کو منسوب کیا۔ یعنی یہ بات وہ بڑی خوش ہو کے اور ہنسی میں یہ بات کہا کرتی تھیں۔
1982 میں یعنی یہ سڑک کے نام سے ان کو سڑک کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا. پھر 1983 میں پاکستان میں ستارہ امتیاز اور حلال امتیاز کے ایوارڈز ان کو دیے گئے. 1988 میں ان کو عالمی صدارتی اقبال ایوارڈ سے نوازا گیا. تو پاکستان میں ان کو اس طرح اہم ایوارڈ دیا گیا اور ان کے کام کو تسلیم کیا گیا اور ان کو بہت عزت دی گئی پاکستان میں. یہ ایران میں بھی جو ہے وہ بہت مشہور تھیں. ایران کی سویلائزیشن اور ایران کے معاشرے پر انہوں نے بہت کام کیا. ماہر ایرانیات یہ کہلاتی تھیں اور انہوں نے اہل تشیع کا جو سیکٹ ہے اس پر بھی خاصا کام کیا اور بہت زیادہ عقائد اور نظریات پر ان کا کام تھا. تو یہ کہا کرتی تھیں کہ اہل تشیع کے عقائد کے مرکز و محور جو ہیں وہ محمد بن حنفیہ ہیں. امام محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے غیر فاطمی بیٹے ہیں. اسی طرح انہوں نے جب یہ معاشرے پہ ایران کے معاشرے پہ کام کر رہی تھیں تو انہی دنوں بتی محمودی کی ایک کتاب بدون دخترم ہرگز شائع ہوئی جس میں ایران کے معاشرے کو تنگ نظر معاشرہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور ایران کے معاشرے پر کافی زیادہ جو ہے اس کتاب میں تنقید کی گئی. بعد میں امریکہ میں 1991 میں اس پر ایک مووی بھی بنی ناٹ وداؤٹ مائی ڈاٹر کے نام سے بہت یہ مووی مشہور ہوئی. تو میری اینڈ شمل میدان عمل میں آئیں اور انہوں نے اس کتاب کے خلاف جو ہے وہ کھل کر لکھا, پوری دنیا میں آرٹیکلز لکھے اور کہا کہ ایران کے معاشرے کو بہت غلط انداز میں جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ تنگ نظر معاشرہ نہیں ہے. انہوں نے اس معاشرے کی خوبیاں بیان کیں اور اس طرح یعنی انہوں نے بہت کام کیا. حضرت امام زین العابدین کی جو دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ, اس کا انہوں نے جاپانی زبان میں ترجمہ کیا. سلمان رشدی نے جب سیٹنک ورسز کے نام سے بدنام زمانہ کتاب لکھی تو میری اینڈ شمل تڑپ گئیں اور انہوں نے سلمان رشدی کی اس کتاب کے خلاف بھی بہت سے آرٹیکلز لکھے اور قرآن پاک کی سچائی اور حقانیت کو ثابت کیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے بہت قریب تھیں اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سندھی ادب سے یہ بہت متاثر تھیں. سندھی ادب اور صوفیہ کرام کی تعلیمات سے بہت متاثر تھیں. سخی شہباز قلندر سے بہت عقیدت رکھتی تھیں اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو رسالہ ہے اس کا انہوں نے ترجمہ بھی جرمن زبان میں کیا. تو اس طرح یہ یعنی صوفیہ سے بہت متاثر تھیں, یہاں تک کہ انہوں نے وصیت کی کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو مجھے مکلی کے قبرستان میں پیر حسام الدین راشدی کے پہلو میں دفن کیا جائے. مکلی کا جو قبرستان ہے اس میں بہت مشائخ اور بہت عظیم ہستیاں دفن ہیں. تو مکلی کے قبرستان پر بھی ان کی بہت بڑی تحقیق تھی اور انہوں نے یہ وصیت بھی کی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد اسی مکلی کے قبرستان میں دفن کیا جائے, لیکن ان کی یہ وصیت پوری نہ ہوئی. 2003 میں جب ان کی وفات ہوئی تو وہ جرمنی میں تھیں اور جرمنی میں کا ایک شہر ہے بن, وہاں پہ ان کی تدفین ہوئی. ان کی قبر کے اوپر جو ہے وہ یہ جو کتبہ لگایا گیا اس پر لکھا ہوا ہے کہ لوگ سو رہے ہیں, عربی میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ سو رہے ہیں, جب جاگیں گے تو آگاہ ہو جائیں گے. الناسو نیامو فائزہ, جب جاگیں گے تو آگاہ ہو جائیں گے, ابھی لوگ سو رہے ہیں. تو آج کی گفتگو میں ہم نے جو ہے وہ ڈاکٹر میری این شمل کی حیات و خدمات پر بات کی اور ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح اسلامی ہسٹری سے اور اسلامک سویلائزیشن سے متاثر تھیں اور انہوں نے اقبالیات پہ بھی بہت زیادہ کام کیا. علامہ اقبال کی کتابوں کا ترکی اور فارسی میں ترجمہ کیا, ترکی اور جاپانی زبان میں, ترکی اور جرمن زبان میں انہوں نے جو ہے وہ تراجم کیے.
تو اگر آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس دیں۔ بہت شکریہ۔